بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم أما بعد عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المتفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوسروں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، جو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائیگی پیدا کرتے ہیں، وہ باغی ہیں، بیزار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی اور تقوی کی جھلک ان کی وضع قطع اور چہرے مہرے پر ایک دم ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے معاملات، اخلاق و سلوک، کردار دیکھ کر فوراً ایک خیال آتا ہے کہ یہ بندہ واقعی اللہ والا ہے، کیونکہ جو دنیا دار ہوتے ہیں یا جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق و اوصاف اور ان کے رکھ رکھاؤ ایسے نہیں ہوتے۔ ان کے معاملات میں دھوکہ دہی، جھوٹ، خیانت اور ان کے کردار میں خود غرضی، ہوس اور مزاج میں خاص قسم کا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر چالاکی اور شاطری نظر آتی ہے، لیکن جو شخص اللہ والا ہوتا ہے اس کے معاملات میں صفائی، امانت داری، اس کے کردار میں خیرخواہی، اس کے مزاج میں تواضع اور ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی اللہ پاک نورانیت پیدا کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر یہ فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ تو بندہ واقعی اللہ والا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص بات ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اس کی عبادت کا انداز، اس کا اپنا اخلاص، اس کا اخلاق، اس کی زندگی، اپنی زندگی جینے کا جو طریقہ اور اس کے گزارنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، معاملات بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، اپنے کام و ذمہ داریوں کے تحت اس کی جو ایمانداری ہوتی ہے اور اس کی خوبیاں، انہیں دیکھ کر ہر ایک بندہ یہ گواہی دیتا ہے، اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُتَفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءُ الْعَنَتُ، کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ چغل خوری کرتے ہیں، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں دوری اور تفریق پیدا کرتے ہیں، وہ باغی ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء والی جو حدیث تھی اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو برے ہوتے ہیں وہ چغلیاں کھانے والے ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے ہوتے ہیں، شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ عام زبان میں ہم لوگ جو ہے چغلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگائی بجھائی کرنا، یعنی ایک کی بات دوسرے سے، دوسرے کی بات تیسرے سے بیان کرنا، اور یہ برائی عام ہمارے سماج میں بالکل جیسے رائج پا چکی ہے اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ چغلی کرنا بہت بڑا گناہ اور اکثر یہ چیز جھگڑوں اور دلوں میں دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ اگر غور کیجئے کہ ہمارے سماج میں جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، تو ان کی جو وجوہات تلاش کی جائے گی ان میں کہیں نہ کہیں چغلی کا دخل ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں جو برے لوگ ہیں ان کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں فساد ڈالتے ہیں۔ یہ بھی واقعی میں ایک ہماری سماجی اور معاشرتی برائی ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، دوستوں کو ان کے دوستوں سے الگ کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، آپس میں مذاکرات تک نہیں کرنے دیتا ہے کہ تاکہ وہ معاملہ درست ہو سکے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان دوری بنی رہے۔ اسی طرح ایک خاندان ہے، وہ محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اب کوئی تیسرا بندہ ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جان لے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی برا انسان ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچان کر پھر ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بیان کیا گیا کہ شریف اور باعزت لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنا، ان میں زبردستی ڈھونڈنا اور اس عیب کو تلاش کرنے کے بعد پھر انہیں بدنام کرنا، یہ بھی برے لوگوں کی علامت ہے۔ عیب اور کمزوری سے کون انسان پاک ہے؟ کیا کوئی انسان پاک ہے؟ وہ حدیث ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان تو غلطی کا پتلا ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ عزت ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ اسے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ان کے ٹوہ میں رہتا ہے، اور پھر وہ عیب ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کا جگہ جگہ جا کر کے وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی، ان کی بے عزتی کا سامان پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے چٹخارے لیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بری عادت ہے۔ محترم دوستو، یہ جو تینوں خرابیاں بیان کی گئیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب یہ خرابیاں محسوس ہی نہیں ہوتی، ہم بلا تکلف بلا جھجک یہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں۔ خاص طور سے آج کل کا جو زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ان میں کثرت سے یہ چیزیں ہونے لگی ہیں۔ ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے اپنے طور طریقے، اپنے مزاج، اپنی عادتوں پر گہرائی سے تجزیہ کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔